السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز پر۔ تو دوستو، آج ہم اس واقعے میں اس ویڈیو میں سنیں گے کہ کیسے فرعون دریا میں غرق ہوا اور کیسے سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناموجودگی میں آگ سے گائے کا بچڑا پیدا کیا اور بنی اسرائیل کو بہکا کر اس کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستو، ایسا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو دوست اور احباب میں شیئر کر دیں۔ تو دوستو، آگے واقعہ سنیں۔ ناظرین، جب فرعون کو شکست ملی تو بہت بوکھلا گیا تھا۔ اپنی بیوی حضرت عاسیہ کو بھی قتل کر دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اس کو بھی قتل کر دیتا۔ ہر وقت منصوبے بناتا، چال چلتا، ہاتھ دھو کر بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک روز اس نے طے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا، اور یہ کام اپنے وزیر حامان کو دیا اور بولا کہ موسیٰ کو بدنام کر دیا جائے تو یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی مکر جائیں گے۔ اس کا وزیر حامان بہت ہی چال باز تھا۔ اس نے ایک عورت کو تیار کیا اور کہا، اگر تو موسیٰ کو بدنام کر دے گی تو تجھے بہت سارے انعام ملیں گے۔ اور اس کمبخت عورت نے حامان کی بات مان لی اور موقع کی تلاش میں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، تبھی وہ عورت آئی۔ اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے طرف سے لے کر آئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے عورت، بتا یہ تیرا بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس عورت نے چلا کر کہا کہ یہ بچہ موسیٰ کا ہے۔ پھر اسی وقت حامان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ مارنے لگا کہ دیکھو اے لوگو، یہ تمہارا نبی ایک عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہے۔ سب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ حامان بنی اسرائیل کو بھڑکانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور عصا کو زمین پر ڈال کر کہا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو زمین میں دھنسا دے۔ اور اسی وقت وہ عورت زمین میں دھس گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے آپ کو زمین میں دھستا دیکھا تو پلٹ گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، میں جھوٹی ہوں، اس کمینے حامان نے بہکانے پر میں آ گئی، یہ تیرا بچہ نہیں ہے۔ اس وزیر نے کہا تھا ایسا کرنے کو، اے لوگو، موسیٰ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامان کو کہا کہ تو نے میرے کردار پر وار کیا ہے، اب تو بھی زمین میں دھنس جا۔ حامان بھی زمین میں دھنستا چلا گیا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ حامان کا منصوبہ ناکام رہا اور حامان کو زمین میں دھنسا دیا گیا تو اور بھی تیور میں آ گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جہاں بھی دیکھو قتل کر دو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم مصر خالی کر دو اور رات ہی رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مصر سے نکل گئے تمام بنی اسرائیل کو لے کر۔ صبح فرعون کو معلوم ہوا تو تمام لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے، فرعون اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں دریا آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرائے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ دوستو، ایک بات یاد رہے کہ کسی نے سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک مرتبہ دھوپ پڑا ہے، تو دوستو وہ جگہ یہی ہے 12 راستے جس پر صرف ایک مرتبہ دھوپ پڑا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک راستے سے ایک ایک قبیلہ بنی اسرائیل کا پار کرنے لگا، اور جب فرعون دریا کے قریب پہنچا تو بڑے غرور سے کہنے لگا، دیکھا میں آیا تو دریا بھی راستہ چھوڑ دیا، اور آؤ دیکھا نہ بھاؤ، تمام لشکر سمیت لشکر کو دریا میں
دوڑا دیا۔ جب بیچ میں گیا تو بنی اسرائیل پار کر چکے تھے اور دریا آپس میں مل گیا۔ فرعون اور فرعون کا لشکر سب ڈوب کر مر گئے، اور جب فرعون کے طرف موت آئی تو فرعون کے زبان سے نکلا، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ پر ڈال دیا اور کہا، موت آئی تو موسیٰ کا خدا یاد آیا۔ اس کے بعد فرعون بھی مر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت دریا پار کر گئے تو اب کسی کا ڈر نہ تھا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سب پریشان تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کے لیے کھانا آسمان سے اتارا، جس کا نام من اور سلویٰ تھا۔ دوستو، یہی ایک ایسی قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا اتارا، اس کے باوجود یہ قوم نافرمان تھی۔ پھر یہ قوم نے کچھ دوسرے لوگوں کو دیکھا بت کی عبادت کرتے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا کر دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے، پھر سے لوگوں کو سمجھایا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دیکھ بھال کرنے کو کہا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، تم میری بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، یہ بہت جلد بہک جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جماعت میں ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے ایک گڈھے میں آگ جلایا اور اس میں سے ایک گائے کا بچڑا پیدا کر دیا اپنے جادو سے، اور بنی اسرائیل سے کہا، یہ ہے تمہارا خدا، اس کی عبادت کرو۔ سب بنی اسرائیل سامری کے کہنے سے بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، پھر بھی نہ مانے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، تم یہاں ہو موسیٰ، تمہاری قوم وہاں بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ سامری نے آگ سے اور جادو سے بچڑا بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور ہارون علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مارا کہ کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ سامری نے سب کو بہکایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے سامری، تو پوری دنیا میں گھومتا رہے گا اور اپنے آپ پر لعنت بھیجے گا۔ اسی طرح سامری جادوگر پوری دنیا گھومتا رہا، کوئی ایک اس کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا، پھر سے بنی اسرائیل کو راستے پر لے کر آئے۔ دوستو، سامری وہ ہے جو کہ آج بھی بہت سارے جادوگر تقریباً سبھی اسے اپنا استاد مانتے ہیں اور اسی کے نام سے منتر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کا واقعہ۔ تو دوستو، اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سیریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔